آپ جھوٹ بول رہے ہیں، مجھے یقین نہیں ہے آپ پر۔ مالا کہتے ہی سر اٹھاتی ہے کہ اتنے میں عارش اپنے ہاتھ چھاڑتے ہوئے مالا کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے۔ اگر یقین نہیں کرو گی تو پکا تمہیں کسی اور کو دے دوں گا۔ مالا کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولتا ہے، میں کیا کوئی 2 روپے کی خریدی ہوئی کینڈی ہوں جو پسند نہیں آپ کو تو کسی اور کو دے رہے ہیں؟ مالا غصے میں کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہو جاتی ہے، نہیں، تم 2 روپے کی نہیں، کروڑوں کی مالیت رکھنے والی چیز ہو۔ مالا کے چہرے کی جانب اس کی نم آنکھوں کو آنسوؤں سے دوبارہ تر ہوتے ہوئے دیکھ کر عارش مسکراتے ہوئے بولتا ہے، مطلب؟ عارش کی بات سنے مالا حیرانگی سے کہتی ہے، مطلب یہ کہ اگر رونا بند نہیں کیا تو ابھی اسی وقت تمہیں ایسے شخص کے حوالے کر دوں گا جو تم سے محبت بھی نہیں کرے گا۔ خود کو کمپوز کرتا عارش گلا کھنکارتے ہوئے بولتا ہے، جیسے کہ آپ تو کرتے ہیں نا؟ مالا گردن جھٹکتے ہوئے بولی اور بولنے کے ساتھ اپنی آنکھوں کو صاف کرنے لگتی ہے، ہاں یہی سمجھ لو۔ مالا کو دیکھتے ہوئے عارش بے ساختہ بول پڑتا ہے، ہیں؟ وہ حد سے زیادہ حیرانگی سے بولتی ہے، مذاق کر رہا ہوں میں، رونا بند کر دو اب۔ صبح کی تمہاری رونے کی آوازیں میرے کانوں میں پورا دن ہو گیا ہے گونج رہی تھی، اب پھر سے رونا شروع ہو گئی ہو تم۔ عارش اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنی باتوں پر افسوس کرتا اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں مضبوطی سے بھیجتے ہوئے کہتا ہے، تو پھر آپ کو مجھے اغوا نہیں کرنا چاہیے تھا نا؟ کیوں اغوا کیا تھا مجھے؟ کیوں نکاح کیا مجھ سے؟ کیوں میرے بھائی کو جیل بھیجا ہے آپ نے؟ تمہیں لگتا ہے یہ سب میں نے کیا ہے؟ مالا کی بات سنتے ہی عارش فوراً سے بیشتر پوچھتا ہے، جی آپ ہی ہیں وہ جس نے یہ سب کیا ہے؟ مالا یقین کے ساتھ اٹل لہجے میں کہتی ہے، اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو تم نے کون سا مجھے دیکھا ہے؟ کہتے ہوئے مالا کی جانب قدم بڑھانے لگتا ہے، ہاں نہیں دیکھا آپ کو، اور نہ ہی اب دیکھنے کی خواہش مند ہوں۔ زندگی میں پہلی بار مجھے اپنے اندھے ہونے پر سکون محسوس ہو رہا ہے۔ آپ جیسے گھٹیا شخص کا چہرہ دیکھنے سے بہتر یہی تھا کہ خدا میری آنکھوں کی بینائی مجھ سے چھین لیتا۔ مالا کہتی ہے اور عارش گہری سانس لیتے ہوئے اپنا منہ پھیر جاتا ہے، وہ باتیں مت کرو جن کا بعد میں تمہیں افسوس ہو۔ مالا سے کہتا ہے کہ کہنے کے ساتھ ہی عارش کی نظریں زمین پر جاتی ہیں جہاں مالا کے پیروں کے پاس اس کی چوڑیاں ٹوٹی ہوئی پڑی تھیں۔ افسوس تو آپ کو دیکھ کر ہوتا مجھے، لیکن اس وقت افسوس نہیں ہو رہا ہے، شیڈو کنگ۔ مالا کی بات سنتے ہوئے عارش اس کے پیروں کی طرف جھکے زمین سے اس کی ٹوٹی چوڑیاں اٹھانے لگتا ہے، اس خیال سے کہ کہیں وہ مالا کو لگ نہ جائے۔ مالا کی بات کے آخری الفاظوں کو سنتے ہوئے عارش کے ہاتھ رک جاتے ہیں، وہ سر اٹھائے مالا کی طرف دیکھنے لگتا ہے۔ عارش ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، تم نے مجھے پہچانا کیسے؟ عارش حیرانگی سے پوچھتا ہے، آپ کی موجودگی سے میں اندھی ضرور ہوں عارش خان، دوبارہ بولو۔ مالا کی بات مکمل ہونے دینے سے پہلے ہی عارش بول پڑتا ہے، آپ کی موجودگی سے۔ مالا اٹل انداز میں کہتی ہے، وہ وہ نہیں، میرا نام دوبارہ بولو۔ مالا کی طرف ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے، کیوں؟ وہ بوکھلائے لہجے میں پوچھتی ہے، تم نے ابھی میرا نام پکارا نا، دوبارہ میرا نام پکارو، میں نے سننا ہے۔ مزید مالا کی طرف آتا اپنے اور اس کے درمیان صرف ایک قدم کا فاصلہ قائم کرتے ہوئے کہتا ہے، مجھے کچھ نہیں کہنا۔ کہتے ہی وہ پلٹ کر جانے لگتی ہے کہ عارش اسی پل مالا کے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے مالا کا رخ واپس اپنی طرف موڑ لیتا ہے اور اس کی کمر کے گرد اپنی ایک بازو کا حصار باندھتا ہے۔ نام لو میلا، اٹل جنونی سے لہجے میں گویا ہوا، چھوڑے مجھے، ڈرتے ہوئے کہتی ہے، جو بولا ہے پہلے وہ کرو۔ لہجے میں سنجیدگی اور انداز اٹل تھا، میں نے نہیں بولنا ہے، آپ چھوڑے مجھے ابھی، ورنہ میں اپنی چیخوں سے سب کو یہاں اکٹھا کر لوں گی۔ مالا دور ہونے کی کوششیں کرتے ہوئے کہتی ہے، لیکن عارش کے ایک بازو کے حصار میں ہی مالا ٹس سے مس نہیں ہو پاتی۔ تمہاری آواز میں اس کمرے سے باہر جانے دوں گا تب کوئی اکٹھا ہوگا نا؟ مالا کی آنکھوں میں اس کے چہرے کو بنا پلک جھپکائے دیکھتے ہوئے عارش کہتا ہے، آپ ماریں گے مجھے؟ ڈرتے ہوئے وہ دور جانے کی کوشش کیے بولتی ہے۔ عارش گہری سانس لیے بولتا ہے، اسے سانس بمشکل آ رہی تھی اس وقت، کیونکہ مالا کا ہاتھ اس کے زخم پر تھا جہاں بار بار وہ ہاتھ مارتے ہوئے اس سے دور جانے کی کوشش کرتی ہے۔ پر مجھے تو آپ مارنے کو تیار تھے نا، کیا بھول گئے آپ اس وقت بھی؟ کیا بھول گئے تھے آپ اس وقت کہ میں بھی ایک لڑکی ہوں؟ مالا کہتے ہی ہاتھ کا مکہ بنائے عارش کے سینے کے مقام پر دے مارتی ہے، خود کو اس سے آزاد کروانے کے لیے۔ اس سوال کا جواب تمہارے پاس ہی ہے، خود کو دیکھ نہیں سکتی ہو کیا؟
محسوس تو کر سکتی ہو نا تم سلامت ہو یا نہیں۔ آرش درد میں اپنے دانت بھیجتے ہوئے کہتا ہے اور کہنے کے ساتھ ہی مالا کا ہاتھ پکڑے اس کی کمر پر پن کر دیتا ہے۔ پلیز چھوڑے مجھے، درد ہو رہا ہے، مالا پھر سے رونے والے انداز میں بولی۔ نام لو پہلے، وہ اٹل لہجے میں کہتا ہے۔ آپ ضد کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں لینا نا میں نے نام، اپنی کلائی کو کھینچ کر چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے بولتی ہے۔ تو میں نے بھی پھر تمہیں نہیں چھوڑنا ہے، کھڑی رہ سکتی ہو تو کھڑی رہو ایسے ہی میری باہوں میں۔ عارش کہتے ہی مالا کو مزید خود میں قید کرنے لگتا ہے۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ چھوڑیں مجھے پلیز۔ مالا کے لہجے میں غصہ اور بے بسی صاف واضح تھی۔ پاگل بنے مجھے کئی سال گزر چکے ہیں، پر اس وقت جو میں تمہارے سامنے ہوں اسے تم پاگل پن نہیں، البتہ میرا جنونی انداز ضرور کہہ سکتی ہو۔ وہ واقعی اس وقت جنونی لگ رہا تھا۔ مجھے کچھ نہیں کہنا، آپ مجھے جانے دیں۔ سوری شوگر کینڈی، تم میری بات نہیں مان رہی تو میرا بھی کوئی ارادہ نہیں تمہاری بات ماننے کا، رہو اسی طرح مجھ میں ہی قید، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عارش کا لہجہ نرم تھا لیکن مالا کی کمر پر کلائی پر اس کی گرفت سخت ہو جاتی ہے۔ پلیز چھوڑے مجھے، درد ہو رہا ہے، مالا کہتی ہے اور کہتے ہی رو پڑتی ہے۔ مالا روتی ہے اور عارش اس کی کلائی کو چھوڑ دیتا ہے۔ اچھا چھوڑ دیا، رو تو نہ تم، عارش کہتے ہوئے مالا سے دور ہوئے کھڑا ہو جاتا ہے کہ اس کی نظر اسی پل مالا کے پیروں میں پڑی چوڑیوں پر پڑتی ہے اور مالا اسی پل اپنی کلائی کو اپنے دوسرے ہاتھ میں پکڑے مسلنے لگتی ہے۔ چوٹ لگی ہے تمہیں؟ مالا کے ہاتھ کی طرف دیکھے بنا کہتا ہے۔ نہیں لگی، مالا کہتی ہے کہ عارش اس کی کلائی پکڑے جلدی سے اپنے کوٹ کی جیب سے اپنا رومال نکالتا ہے اور مالا کے ہاتھ پر رکھ دیتا ہے۔ زخم صاف کرنے کا حق رکھتا ہوں میں، پر تم نہیں چاہتی اس لیے زبردستی کچھ نہیں کروں گا، نہ ہی زخم صاف کروں گا اور نہ ہی زخم دوں گا تمہیں جب تک تم نہیں اجازت دیتی۔ لیکن ایک بات اور جان لو، تم اب میری بیوی ہو، بس میری، تمہیں کسی کو دینا تو دور، میں تم پر کسی کی نظر تک پڑنے نہیں دوں گا۔ میں تمہاری حفاظت اپنے نام کی طرح، اپنی پہچان کی طرح ہی کروں گا۔ میں تمہاری آنکھوں میں روشنی نہیں ہے تو کیا ہوا، میری آنکھوں میں تو ہے نا، میں رکھ لوں گا تمہارا دھیان۔ اور رہی بات تمہارے بھائی کی، تو اسے پھنسایا نہیں گیا، وہ واقعی میں ڈرگز لیتا ہے اور وہ خان بابا کے نام اپنے ساتھ جوڑ کر یہ غلط کام یہاں کرنا چاہتا تھا۔ سزا ملنا برحق ہے اس کی۔ نوکرانی تو ہے نہیں، ادا خانی کو بھیجتا ہوں، وہ تمہارے کپڑے تبدیل کروا دیں گی، کپڑے بدل کر تم سو جانا۔ اب اگر روگی تو یاد رکھنا میری اصل حقیقت سے واقف ہو تم اب، عارش بکھلائے سے انداز میں کہتا ہوا مالا کے چہرے کو آنکھوں کے ذریعے دل میں اتارتے ہوئے کہتا ہے اور کہتے ہی وہ اپنا کوٹ اتارے کمرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ جس لڑکی سے پہچان چھپا کر اسے ہر بری چیز سے دور رکھ کر محفوظ کرنا تھا، اسی کو سب سے پہلے میری حقیقت پتہ چلی ہے۔ آنکھوں میں بینائی ہے بھی نہیں، پھر بھی اتنی سمجھدار ہے، اور جن کی آنکھوں میں روشنی ہے وہ تو آج تک میرے اصل نام سے بھی واقف نہیں ہو سکے۔ آفرین ہے بھائی۔ ایک نئی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ حویلی کے سارے افراد اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ امایہ اور آریان دونوں اپنے سفر کا آغاز کر چکے تھے۔ ایک دن بھر کے لیے وہ صبح کی 4 بجے ہی نکل چکے تھے اور ادا بھی اپنے ایک نئی مشکل سے سفر پر نکلنے جا رہی تھی۔ رات کو ادا نے مالا کے کپڑے تبدیل کروا دیے تھے، لیکن رات سے مالا ایک پل کے لیے بھی سکون سے سوئی نہیں تھی، بلکہ اس کی آنکھ تک بند نہیں ہوئی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس پڑے صوفے پر کونے میں خاموش سی بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ عارش رات سے ہی زیان کے کمرے میں تھا۔ ابھی وہ اپنے کمرے میں کپڑے چینج کرنے کے لیے جا ہی رہا تھا، کیونکہ عباس نے اسے اپنے ساتھ یحییٰ شاہ کے گاؤں چلنے کا کہا تھا۔ عارش ابھی بھی 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا، ہاتھ میں کوٹ لٹکائے ہوئے وہ اپنے کمرے میں داخل ہوتا ہے کہ اس کی نظر سب سے پہلے مالا پر پڑتی ہے، جو صوفے پر خاموش سی بیٹھی ہوئی تھی۔ مالا کو دیکھ عارش پل کے لیے ساکت ہو جاتا ہے اور ہکا بکا ہوئے وہ اپنے اطراف میں دیکھنے لگتا ہے۔ وہ بھول ہی گیا تھا کہ اب وہ شادی شدہ ہو چکا ہے۔ مالا کو دیکھ کر اسے یہ یاد آتا ہے جس پر وہ یقین کیے گہری گہری سانسیں لیتا ہے اور کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ اندر آتے ہی وہ آرام سے دروازے کو بند کرتا ہے اور کچھ قدم آگے کی جانب بیڈ کی طرف اٹھاتا ہے۔ تم سوئی نہیں کیا رات بھر؟ اپنی شرٹ کی بازوؤں کے بٹن کو کھولتے ہوئے پوچھتا ہے، جس پر مالا کوئی جواب نہیں دیتی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، مالا کی طرف متوجہ ہوئے عارش بولا۔ میں خاموش ہوں کہ اس کا مطلب سمجھ نہیں آ رہا آپ کو؟ نہیں دینا مجھے کوئی جواب کسی بھی بات کا، صوفے پر سیدھی ہو کر بیٹھتے ہوئے مالا غصے میں کہتی ہے۔
میں نے کیا کیا؟ میری بات کا جواب کیوں نہیں دینا چاہتی؟ حیرانگی سے پرنرم لہجے میں کہتا ہے۔ سب کچھ آپ نے نہیں لے کر سب کر کرا کے آپ کتنے انجان بن رہے ہیں نا، مالا تلخ لہجے میں بولتی ہے۔ تمہیں کیا میں اتنا پاگل لگتا ہوں جو ہر وقت کسی نہ کسی کو مارتا پھروں گا؟ تمہیں ایسا لگ رہا ہوں میں تو تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے بیگم، عارش ایسا نہیں ہے، ضرورت پڑتی ہے تو عارش کچھ ایسا کرتا ہے۔ جب تک لوگ عزت سے قاعدے کے دائرے میں رہ کر میرے ساتھ چلتے ہیں، میری بات بنا سوال کیے مانتے ہیں اور انکار نہیں کرتے، میں ان کے ساتھ شہد جیسا میٹھا رہتا ہوں۔ اسے اس بات کا اندازہ ہی نہیں کہ مالا کی آنکھوں میں دیکھے جہاں نمی پھر سے ایک دفعہ اپنی جگہ بنانے لگی تھی۔ وہ انہیں دیکھتے ہی بالکل خاموش ہو جاتا ہے۔ اب دھمکی دے رہے ہیں مجھے؟ بالکل دھیمی سی آواز میں رونے والے انداز میں مالا اپنا سر اطراف میں گھماتے ہوئے پوچھتی ہے۔ اسے بالکل احساس نہیں ہوا تھا کہ عارش اس کے سامنے ہی کھڑا تھا، اس سے دور نہیں تھا۔ مالا کے سوال پر عارش کے پاس الفاظ ختم ہو چکے تھے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھنے میں وہ اتنا مصروف ہو گیا تھا کہ اسے اس کو جواب دینا ہی بھول گیا تھا۔ تم بیوی بن جاؤ، میں دھمکیاں نہیں دوں گا۔ کچھ قدم مالا کے کچھ قدم مالا سے پیچھے ہٹاتے ہوئے اپنی کمر پر ہاتھ باندھے گہری سانس لیے خود کو کمپوز کرتے بولتا ہے۔ میں بیوی نہیں بن سکتی، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولتی ہے۔ کیوں؟ اپنے بھائی کی وجہ سے یا اپنے باپ کی وجہ سے؟ اپنی وجہ سے۔ شاید مجھے دیکھ کر یہ لگتا نہیں ہوگا کہ میں نابینا ہوں، پر میں ہوں نابینا۔ مجھے کچھ قدم چلنے کے لیے بھی کسی کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں کسی کی بیوی بن کر اس کی ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتی۔ مالا اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجتے ہوئے بولتی ہے۔ تو تمہیں سہارا چاہیے کسی کا؟ عارش دو ٹوک انداز میں پوچھتا ہے۔ نہیں، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، اسی لیے میں سب سے دور تو میں ہوں نا۔ ہاں میں پر ہاں پر میں سہارا نہیں بن سکتا تمہیں، پر تمہارا ہر قدم پر ساتھ ضرور دے سکتا ہوں۔ تمہیں اپنے قدموں کے ساتھ قدم رکھ کر چلنا سکھا سکتا ہوں، یہاں تک کہ بغیر سہارے کے بھی تمہیں چلنا سکھا سکتا ہوں۔ مالا کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی عارش اس کے چہرے کی جانب مسلسل ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا ہوتا ہے اور بے ساختہ بول جاتا ہے۔ کیا؟ عارش کی بات پر مالا بے حد حیرانگی سے بولتی ہے۔ کیا میرے اندھے ہونے سے فرق نہیں پڑتا آپ کو؟ مالا اب کی بار پوچھتے ہوئے رک جاتی ہے۔ ہاں، نہیں پڑتا۔ بالکل میں خوش ہوں کہ تم مجھے ایسی ہی ملی ہو۔ گہری سانس لیے عارش مسکراتے ہوئے بولا۔ مطلب؟ وہ بے حد حیرانگی کا مظاہرہ کیے بولی۔ مطلب یہ شوگر کینڈی، میری اصلیت سے واقف ہو تم؟ اس دنیا میں کوئی شخص نہیں جس نے مجھے دیکھا ہے، جس نے مجھے میرے حقیقی روپ میں دیکھا ہے۔ سب مجھے دیکھنے سے پہلے ہی میرے نام سے خوف کھاتے ہیں، اور جب کسی کو مجھے دیکھنے کی خواہش سب سے زیادہ ہوتی ہے، وہ تو صرف مجھے اس وقت دیکھ پاتے ہیں جب میں ان کے سامنے موت بن کر کھڑا ہوتا ہوں۔ تم مجھے نہیں دیکھ سکتی، اس بات کی تسلی ہے مجھے۔ اگر تم مجھے دیکھ پاتی اور میرے حقیقی روپ کو جان جاتی تو یقیناً تم مجھ سے نفرت کرتی اور ہر دن ہر پل کرتی جو تمہاری ان آنکھوں میں مجھے ہر پل نظر آتی، جو میرے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی۔ تم نے مجھے دیکھا نہیں ہے، اس بات کا سکون ہے مجھے کہ تم اب مجھ سے ویسے والی نفرت نہیں کرو گی، اور میں بھی اپنی پوری کوشش کروں گا کہ تمہارے دل میں اپنے لیے نفرت کی جگہ بھی نہ بننے دوں۔ عارش پر یقین انداز میں مالا کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولتا ہے۔ وہ نظر اس کے چہرے سے ہٹا ہی نہیں پا رہا تھا۔ ناممکن ہے، مجھے آپ سے پہلے ہی نفرت، دو ٹوک انداز میں بولتی ہے۔ ایک دو دن میں محبت بھی ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں نا، سچی محبت کبھی انسان کے چہرے سے نہیں ہوتی، اس کے رنگ روپ، اس کی پہچان سے نہیں ہوتی۔ انسان کو سچی محبت تب ہوتی ہے جب وہ اپنے محبوب کی خامیاں برائیاں جان کر بھی اس سے صرف محبت کرے گا۔ اس مثال پر یقین تم کرو گی بھی اور سب کو کرواؤ گی بھی۔ ان ان قریب مجھ سے بے پناہ محبت کر کے، اتنی کہ مجھے دیکھنے کا احساس تمہیں بے چین کر جائے گا، اور میری شکل سے تو تمہیں نفرت ہو سکتی ہے، میری حرکتوں سے بھی ہو سکتی ہے، پر یقین ہے مجھے کہ میرے خلوص سے نفرت کبھی نہیں ہوگی، میرے احساس سے نہیں ہوگی۔ اور اس بات کی تسلی دے دو تمہیں، اور اس بات کی تسلی دے دو خود کو تم، کہ میں خان بابا کا بیٹا بن کر تمہارا شوہر بنا ہوں، ان کا بیٹا بن کر ہی تمہارا خیال رکھوں گا، شیڈو کنگ کے شیڈو سے تمہیں ہمیشہ محفوظ رکھوں گا۔ عارش کے چہرے پر ایک بڑی سی مسکراہٹ تھی، جیسے اس وقت سے صرف وہی محسوس کر رہا تھا جو اس کے دل میں ایک پرسکون سا احساس پیدا کر رہی تھی۔ اتنے مہان کیوں بن رہے ہیں آپ؟
اپنے سامنے نظر دوڑاتے ہوئے بولتی ہے اور اپنے ہاتھوں کو ہوا میں ہلاتے ہوئے عارش کے وجود کو ڈھونڈنے لگتی ہے. کیونکہ تم میری مرضی سے میری زندگی میں آئی ہو، تمہارا دل و جان سے خیال رکھنا بنتا ہے میرا. یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ تم میری ہو اور مجھے اپنی چیزیں سنبھال کر رکھنے کی عادت ہے. عارش کہتے ہوئے الماری سے اپنے لیے سفید کاٹن کی قمیض شلوار نکالے واش روم چلا جاتا ہے. کپڑے چینج کیے وہ واپس آتا ہے کہ مالا کو اب بھی اسی جگہ کھڑا پاتا ہے. چلو فریش ہو جاؤ، ناشتہ نہیں کرنا تم نے؟ رات بھی کچھ نہیں کھایا تھا اور یقیناً کل بھی نہیں کھایا ہوگا میری وجہ سے. نیچے چلو، چل کے ناشتہ کرتے ہیں، پھر مجھے بابا کے ساتھ بھی جانا ہے. مجھے نہیں جانا، مجھے کچھ بھی نہیں کھانا، مالا بکھلائے ہوئے انداز میں کہتی ہوئی واپس صوفے پر بیٹھ جاتی ہے کہ عارش اسی پل اس کے پاس سامنے آ کھڑا ہوتا ہے. اٹھ جاؤ، اپنے الفاظوں پر زور دیے بولا. نہیں اٹھنا میں نے، وہ ضدی بچے کی طرح بولتی ہے. اٹھ جاؤ مالا، اب ضد نہیں کرو، مجھے بھی دیر ہو رہی ہے. عارش کہتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑے اپنے بالوں کو کوم کرنے لگتا ہے. ہاں تو آپ جائیں نا، آپ کو کس نے روکا ہے؟ مالا کہتے ہی دونوں پیر صوفے پر رکھ لیتی ہے اور اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیتی ہے. تم نے؟ عارش کہتا ہے کہ مالا حیرانگی سے واپس اپنی گردن موڑتی ہے. میں نے کیا؟ آپ کے پیر پکڑے ہوئے ہیں کہ آپ کہیں مت جائیں. غصے میں چڑے ہوئے انداز میں بولتی ہے. نہیں، دل پکڑا ہوا ہے. وہ محبت سے چور لہجے میں کہتا ہے. اف، حد ہے. غصے والی گہری سانس لیے مالا اپنا سر گھٹنوں سے ٹکا جاتی ہے. حد ہی ہے نا، چلو اب جلدی سے کپڑے چینج کرو اور اچھے سے تیار ہو کر نیچے چلو. مالا کے پاس آتا اس کے سامنے کھڑا ہوتے ہوئے کپلنگس بند کرتے ہوئے بولا. کیا آپ مجھے ایک عدد ڈنڈا لا کر دے سکتے ہیں؟ مالا پوچھتی ہے کہ عارش اس کے سامنے پڑے ٹیبل پر بیٹھ جاتا ہے. ڈنڈا کس لیے؟ تجسس سے پوچھتا ہے. آپ کا سر پھاڑنا ہے اس لیے. مجھے آپ کے کمرے کا کچھ بھی نہیں چاہیے اور نہ ہی مجھے کچھ پتا ہے میں کیسے کپڑے چینج کر کے تیار ہوں. مالا غصے میں کہتی ہے کہ عارش کے ہونٹوں پر بڑی سی مسکراہٹ آ جاتی ہے. اپس، مائی بیڈ. آ جاؤ، پھر میں کپڑے چینج کروا دیتا ہوں اور تیار بھی کر دیتا ہوں. اب میں نے ہی کرنا ہے تو میں آج سے ہی شروع کر دیتا ہوں سب کچھ. عارش کہتے ہی زمین پر موجود مالا کی جوتی ٹھیک کرنے لگتا ہے کہ مالا غصے میں گدی زمین پر پھینکنے لگتی ہے کہ وہ سیدھا عارش کے سر پر جا لگتی ہے. بھاڑ میں چلی جائیں آپ ابھی، ورنہ زندہ نہیں بچیں گے. مالا غصے میں بولتی ہے. بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں. اپنے سر پر ہاتھ رکھے کھلے ہوئے منہ سے عارش مالا کو دیکھتے ہوئے بولتا ہے. جا رہا ہوں میں بھی اماں کو بھیج دیتا ہوں، وہ تیار کرنے میں مدد کر دیں گی تمہاری، اور ناشتہ بھی کر لینا تم. گہری سانس لیے کہتا ہے اور کھڑا ہو کر جانے کے لیے بڑھتا ہے، پر جاتے جاتے رک کر پلٹ کر پھر سے مالا کے پاس آتا ہے. اس کے چہرے کو ایک ہاتھ میں پکڑتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے وہ کمرے سے چلا جاتا ہے. عارش تو چلا جاتا ہے پر صوفے پر بیٹھی ہوئی مالا اپنے ہاتھ میں اپنے دوپٹے کو مضبوطی سے بھینچ لیتی ہے. عارش کی اس اچانک سی حرکت پر مالا کی سانسیں رک چکی تھی. عارش کے کمرے سے باہر آتے ہی عباس عارش کو لے کر یحییٰ شاہ کی پنچایت میں چلا گیا تھا، وہاں کی سرداری کے سلسلے میں فیصلے کرنے. اور زیان آج یونیورسٹی گیا ہوا تھا اس کے لاسٹ سیمسٹر کی تیاری کرنے کے لیے. اور ادا اس وقت کوٹھے پر موجود سب لوگوں کی سانسیں خشک کر رہی تھی. صرف وہاں موجود چند مردوں کی نہیں، وہاں لڑکیوں کی بھی، کیونکہ ان سب کو منع کرنے کے باوجود بھی وہ سب مردوں کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی. وہ بھی انہی کوٹھے میں خود دعوت دے کر ان کے لیے سج سنور کر بیٹھی ہوئی تھی. ایک بات کو 1000 بار کہلوانے کی عادت ہو گئی ہے تم لوگوں کو. میں یہاں سے باہر کیا گئی، تم لوگوں نے کیا اس جگہ کو اپنا سمجھ لیا ہے؟ جس کے جو دل میں آئے وہ کرتے پھرو گے تو پھول ہے میری جان. یہ جگہ ادا کی تھی، ادا کی ہے اور ادا کی ہی رہے گی ہمیشہ. ادا وہاں ہال میں ٹہلتی ہوئی اپنے ارد گرد موجود سر جھکائے کھڑے لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے، جن میں کئی لڑکیاں حد سے زیادہ میک اپ کیے بھاری کپڑوں میں ملبوس تھیں. معذرت خواہ ہیں ہم ادا بائی، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، معاف کر دیں ہمیں، آئندہ ہم احتیاط کریں گے. ایک لڑکی گولڈن براؤن کلر کے لہنگے میں ملبوس سر جھکائے ادا کے سامنے اپنے لہنگوں کو ہاتھوں میں پکڑے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے شرمندہ سی نظروں سے ادا کو دیکھتے ہوئے بولتی ہے. تمہاری معذرت کا کیا کروں میں؟ ادا لڑکی کو بغور دیکھتے ہوئے غصے میں بولی. ایک بار کی بات نہیں ہے، یہ 1000 بار کہہ چکی ہوں میں. ایک ہی بات، یہاں کی لڑکیاں وہ طوائف نہیں ہیں جو ہر وقت سجی دھجی رہیں گی، مردوں کو خوش کریں گی، یہ اپنی خوبصورتی کی نمائش ہر دن کریں گی. یہاں کی لڑکیاں اس وقت سجتی ہیں جب انہیں محفل لگانی ہوتی ہے، وہ بھی پورے ہفتے میں ایک دن، جمعرات کی رات. باقی وہ پورے ہفتے عام لڑکیوں کی طرح زندگی گزارتی ہیں. یہی اس کوٹھے کا مقصد ہے.
یہاں لڑکیوں کو طوائفیں بنا کر مردوں کو خوش کر کے پیسہ کمانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں لڑکیاں محنت کر کے اپنے رق سے پیسہ کماتی ہیں۔ تم لوگوں کو کیا لگتا ہے ہر کوٹھے کا مطلب ہر مرد کو ہر رات یہاں بلوا کر خوش کر کے ان سے پیسے لینا ہوتا ہے؟ ادا بائی کے کوٹھے کا مطلب یہ نہیں ہے۔ میں نے اس جگہ کو کوٹھے کا نام ضرور دیا تھا، پر اس جگہ کا اصل مقصد تم لوگوں کا تھا، تاکہ میں تم لوگوں کو رہنے کے لیے جگہ دے سکوں، تم جیسی بے سہارا لڑکیوں کو یہاں پر تحفظ کی زندگی دے سکوں۔ تمہارے گھر والوں نے جو تم لوگوں کو چند پیسوں کے ٹکڑوں کی خاطر غیر مردوں کو بیچ دیا، میں تمہیں ان مردوں سے محفوظ رکھنا چاہتی تھی۔ تم لوگوں کو میں ہر مرد سے بچا کے رکھنا چاہتی تھی۔ تم لوگوں کو خود اپنی عزت کی پرواہ نہیں تو پھر میں کیوں کروں؟ ادا کا غصہ سر چڑھا ہوا تھا، کیونکہ آج اس کوٹھے میں موجود ہر مرد اپنی مرضی سے نہیں آئے تھے، یہاں کی لڑکیوں نے انہیں بلایا تھا۔ غصے میں حلق کے بل دھاڑتے ہوئے ادا سب کو گھورتے ہوئے کہتی ہے، معذرت ادا بائی، ہم نے یہ سب اجازت لے کر کیا تھا، خود سے نہیں۔ اب کی بار ایک اور لڑکی ادا کے غصے کو دیکھ کر ڈرے ہوئے لہجے میں کہتی ہے، جب میں یہاں تھی ہی نہیں تو تم نے اجازت کس سے لی؟ ادا اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو غصے میں دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے، مجھ سے لی ہے؟ ادا کی بات کا جواب اس کے سامنے کھڑی لڑکی نہیں، پیچھے سے مطیبہ سرخ رنگ کے لہنگے میں ملبوس بھاری زیورات پہنے، پیروں میں گھنگرو پہنے، جس کی آوازیں اس کے آگے بڑھتے قدموں سے پورے ہال میں سنائی دے رہی تھی، سر پر ایک بھاری کام والا دوپٹہ اوڑھے ہوئے، ادا کے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے بلند آواز میں کہتی ہے۔ مطیبہ کی آواز پر ادا فوراً سے پلٹ کر مطیبہ کی جانب دیکھنے لگتی ہے۔ تم انہیں کسی بھی چیز کی اجازت دینے والی ہوتی کون ہو؟ اس جگہ کی مالکن مطیبہ کہتی ہے کہ ادا کا زوردار بلند آواز میں کہا پورے کوٹھے میں گونجتا ہے، جس پر مطیبہ بھی چہرے پر ٹیڑھی مسکراہٹ سجائے ادا کی طرف قدم بڑھاتی رک جاتی ہے۔ کیا کہا تم نے؟ دوبارہ سے کہنا۔ ادا دونوں ہاتھ سینے پر باندھے مطیبہ کی جانب بغور دیکھتے ہوئے ہنستے ہوئے پوچھتی ہے، جھوٹ نہیں کہہ رہی ہوں، سچ کہہ رہی ہوں۔ اس جگہ کی مالک اب میں ہوں، یہاں پر جو بھی ہوگا وہ سب میری مرضی سے ہوگا، اور تم بھی اب یہاں کی باقی طوائفوں کی طرح ایک عام لڑکی ہو، اس لیے مجھ سے بدتمیزی کرنے کے بارے میں سوچنا بھی مت، ورنہ تمہیں یہاں سے نکالنے میں دیری نہیں کروں گی۔ ادا کی پشت کو دیکھتے ہوئے مطیبہ سخت اور اٹل انداز میں کہتی ہے، جس پر ادا فوراً سے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لیتی ہے۔ ادا اور ایک عام لڑکی سپنوں کی دنیا میں کب سے رہنے لگ گئی ہو شہزادی؟ اور یہ کس نے کہا ہے کہ تم یہاں کی مالک ہو؟ جس نے مرضی کہا ہو، تم سے مطلب؟ تم نے تو شادی کر لی نا، تو جاؤ جا کر اپنے خان کے ساتھ بکواس بند۔ میرے خان کا ذکر بھی کیا تو تمہاری زبان حلق سے کھینچ لوں گی۔ مطیبہ کی بات کاٹتے ہوئے ادا خون اترتی نظروں سے گھورتے ہوئے سخت لہجے میں کہتی ہے، شرافت سے بتاؤ، اتنی غلط فہمی کس نے دی ہے تمہیں کہ تم میری جگہ لے سکتی ہو؟ تمہیں تو معلوم ہوگا ہی کس نے مجھے کہا ہے، پر تمہارے لیے اتنا جاننا ضروری ہے کہ جس نے تمہیں یہاں کا مالک بنایا تھا، اس نے اب مجھے یہاں کا مالک بنا دیا ہے، اور تم سے تمہاری ساری حکمرانی چھین لی ہے۔ اسی لیے تم مجھ سے بدتمیزی کرنے کے بارے میں اور سوال کرنے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ شرافت سے واپس جاؤ، دوبارہ یہاں لوٹ کر آؤ تو اپنی حدود میں رہ کر، یہاں جو بھی ہوگا وہ میری مرضی سے ہوگا، اس لیے کسی بھی فیصلے پر سوال کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ ادا کے سوال پر مطیبہ اٹل انداز میں کہتی ہوئی ادا کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ اٹل انداز میں کہتی ہے، اور ادا کو تیش دلانے کی پوری کوشش کرتی ہے جس میں وہ اچھی طرح سے ناکام ہو چکی تھی۔ حدود میں رہنے کی باتیں تم مجھ سے مت ہی کرو تو بہتر ہوگا، کیونکہ تم ہی مجھے سب سے اچھے سے جانتی ہو کہ حدود کو توڑنا اور وہ کرنا جو سب کرنے سے منع کرتے ہیں مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ ادا بھی مطیبہ کی طرف بڑھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھے بولتی ہے، لیکن مسکراتے ہوئے وہ مطیبہ کا پارا چڑھا جاتی ہے۔ بدتمیزی مت کرو مجھ سے، اب برداشت نہیں کروں گی۔ برداشت تو تمہیں کرنا پڑے گا، آخر کار تم میرے مقام پر کھڑی ہو، اور تمہیں کیا لگتا ہے میں اتنی آسانی سے اپنا مقام کسی کو بھی دے دوں گی اور بدلے میں کچھ بھی نہیں کہوں گی؟ دنیا کی سب سے بڑی بھول ہے یہ تمہاری۔ ادا کو اپنی جگہ پر کوئی اور شخص کبھی برداشت نہیں ہوتا، ادا کہتے ہوئے مطیبہ کے مزید نزدیک بڑھتی ہے۔ ادا اپنی حد میں رہو۔ مطیبہ اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں مضبوطی سے غصے میں بھیجتے ہوئے کہتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ پہلے مجھے تفصیل سے بیان کرو، پھر سوچوں گی۔ اور ہاں، ایک بات بتانا تو بھول گئی، مجھے نا کسی نے یہاں کا مالک نہیں بنایا تھا، یہاں کی مالک میں خود بنی تھی۔ یہ جگہ میں نے بنائی ہے، اور یہ جگہ مجھ سے میرے نام سے ہے۔ ادا کا لہجہ اٹل تھا اور اس کے لہجے میں غرور تھا۔ یہ جگہ مجھ سے تم جیسی لڑکیوں سے نہیں ہے، یہ جگہ مجھ سے ہے،
تم جیسی لڑکیوں سے نہیں ہے جو کسی اور کے مقام پر نظریں جمائے بیٹھی ہوں۔ تم جیسی لڑکیاں صرف دوسروں کی نظروں پر چیزوں پر نظر رکھ سکتی ہو، کیونکہ ایسا کچھ حاصل کرنا تمہارے بس میں جو نہیں ہوتا، اپنے لیے تم کچھ حاصل نہیں کر سکتی ہو۔ مطیبہ کے گلے میں پہلے ہار پر اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے ادا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولتی ہے۔ ادا کے چہرے کی مسکراہٹ مطیبہ کو زج کرتی رہتی ہے۔ اپنے ہاتھ دور رکھو مجھ سے، ورنہ توڑ کے رکھ دوں گی میں۔ مطیبہ کہتی ہے کہ ادا اسی کے گلے میں پہلے ہار سے مطیبہ کو کھینچتے ہوئے اپنے چہرے کے بالکل سامنے کھڑا کرتی ہے۔ تم اپنی زبان کو لگام میں رکھو، ورنہ زبان کے ساتھ ساتھ گردن کاٹنے میں مجھے وقت نہیں لگے گا۔ اٹل انداز میں مطیبہ کی آنکھوں میں دیکھ کر اس کے گلے میں پہنے ہار پر اپنی گرفت بڑھاتے ہوئے اس کی سانسیں روکتے ہوئے کہتی ہے۔ ادا کی آنکھوں میں غصہ دیکھ اپنی گردن پر بڑھتی اس کی گرفت دیکھے مطیبہ گہری گہری سانسیں لیتی ادا کے ہاتھ سے ہار چھڑوانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ادا اس کی ہار پر گرفت اور بڑھاتی جاتی ہے۔ جب اس کا چہرہ خون سے سرخ ہو جاتا ہے، ادا پیچھے کی جانب مطیبہ کو دھکا دیتے ہوئے اسے چھوڑ دیتی ہے اور مطیبہ اسی پر لڑکھڑاتے ہوئے زمین بوس ہو جاتی ہے۔ ایک بات میری سب کان کھول کر سن لو، یہ جگہ میری تھی اور میری ہی رہے گی۔ یہاں جو ہوگا اس کا فیصلہ میں کروں گی، اور اگر کسی نے میرے فیصلے کو نہ مانا تو یاد رکھنا وہ اس کوٹھے سے باہر جائے گا، لیکن زندہ نہیں۔ شہادت کی انگلی اٹھائے ادا ہر ایک شخص کو دیکھتے ہوئے غصے میں اٹل انداز میں کہتی ہے، جس پر ساری لڑکیاں اسی پل اپنا سر جھکا جاتی ہیں۔ رہی بات تمہاری مطیبہ ڈارلنگ، تمہاری اب اتنی اوقات نہیں ہے کہ تم میری جگہ لے سکو۔ میرے کپڑے پہن لینے سے، میرے کمرے میں رہ لینے سے تم میرا مقام حاصل نہیں کر سکتی۔ تم صرف اور صرف وہ لڑکی ہو جو میرے کام کرتی ہے، جو میری غیر موجودگی میں میری جگہ یہاں کے لوگوں کو سنبھالتی ہے۔ نوکرانی کا عہدہ دے سکتی ہوں، تم خود کو اس سے بڑھ کر نہیں۔ ادا کہتے ہوئے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھی مطیبہ کو دوپٹے سے کھینچتے ہوئے اپنے سامنے کرتی ہے۔ اور جس نے تمہیں یہ غلط فہمی دی ہے نا کہ تم میری جگہ لے سکتی ہو، اسی پل فون کر کے بتا دو کہ ادا یلدرم نہ، نو نو نو، ادا عباس خان کو اس کے عہدے سے ہٹانا ہے یا گرانا ہے، جو کرنا ہے سامنے آ کر کرے، ہمت ہے تو کر کے دکھائے۔ مطیبہ کے ہونٹوں پر لگی سرخ لپسٹک کو اپنے انگوٹھے سے صاف کرتے ہوئے بولی، اور کہتے ہی مسکراتے ہوئے مطیبہ کے گال کھینچتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ جمعرات کی تیاریاں شروع کرو، اپنے رقص اور خوبصورت بناؤ۔ اس بار کا رقص سب سے الگ ہونا چاہیے، سب سے الگ، اٹل انداز میں کہتے ہوئے، اور اس کے کہنے کے فوراً بعد اس کی ساری لڑکیاں اپنے اپنے کمروں کی جانب بڑھ جاتی ہیں۔ کپڑے بدلے، عام کپڑوں میں آئے، پیروں میں گھنگرو باندھے وہ ساری کی ساری لڑکیاں رقص کرنے کے لیے واپس ہال میں آ جاتی ہیں۔ مطیبہ زمین سے اٹھے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے کہ ادا اس پر سرسری سی نظر ڈالے، چہرے پر جلا کر راکھ کر دینے والی مسکراہٹ سجائے۔ ایک نظر مطیبہ کو دیکھتی ہے جو شرمندہ ہوئے ادا کے کمرے کی طرف ہی بڑھ رہی تھی۔ اب کی بار باہر کا رقص واقعی الگ ہوگا، جتنی محنت کرنی ہے کر لو، کیونکہ اب وہ ہوگا جو میں چاہوں گی۔ اس بے عزتی کا بدلہ لے کر رہوں گی تم سے، چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں ادا۔ اپنا لہنگا پکڑے مطیبہ آگے کی جانب قدم اٹھائے دل ہی دل میں ادا کو کوستے ہوئے خود سے بولتی ہے، اب تمہارے قدم میرے کمرے کی جانب بھی اٹھے تو یاد رکھنا تمہیں چلنے لائق نہیں چھوڑوں گی۔ مطیبہ کو جاتا دیکھ ادا غصے میں کہتی ہے۔ ادا کی بات پر اس کے کمرے کی جانب بڑھتے قدم روکے مطیبہ اپنے پرانے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ اس کے جاتے ہی ادا ساری لڑکیوں کے ساتھ رقص کرنا شروع کرتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ رقص کی تیاریوں کے لیے آئے وہاں لوگوں سے بات چیت کرتی ہے۔ امایا اور آریان بھی دن بھر کی سرزمین پر قدم رکھ چکے تھے۔ وہاں کا موسم انتہائی پرسکون اور خوشگوار تھا، دل چھو جانے والا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، نہ رکنے والی ہلکی ہلکی سی بارش جو نہ جانے کتنے دنوں سے لگاتار ہر دن چل رہی تھی۔ ایڈنبرگ پہنچتے ہی وہ لوگ دوسرے ہوٹل جاتے ہیں۔ دونوں تھکاوٹ سے چور ہوئے پڑے تھے، آرام کی سخت ضرورت تھی، اسی لیے جس ہوٹل میں جانا تھا، جہاں سے اپنے سفر کا آغاز کرنا تھا، وہاں جانے سے پہلے وہ ایک اور چھوٹے ہوٹل میں جاتے ہیں جہاں ان کے آنے کی اطلاع کسی کو نہیں ہوتی۔ امائے اس وقت ہوٹل میں موجود کمرے میں پرسکون سی سوئی پڑی تھی، جبکہ شیروز اور آریان دوسرے ہوٹل جانے کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ وہاں جانے کے لیے وہ آن لائن بکنگ کر رہے تھے، لیکن بکنگ نہیں ہو پا رہی تھی۔ سر، اب کیا کرنا ہے؟ یہ ایسے تو بک نہیں ہو رہا۔ شیروز لیپ ٹاپ اسکرین سے نظریں ہٹائے آریان کی طرف دیکھے بولا، جو اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظر جمائے بیٹھا ہوا تھا۔ ہاں وہی دیکھ رہا ہوں، جا کے وہیں سے کروانا پڑے گا، پر میں جاؤں گا تو مسئلہ آ جائے گا، اس لیے تم جاؤ اور ایک ہنی مون پیکیج بک کرواؤ اپنی شناخت پر میرے لیے۔ ہے؟ کون سا ہنی مون پیکیج؟ شیروز حیرانگی سے پوچھتا ہے۔ نقلی یار، سینٹی کیوں ہو رہا ہے؟
आर्यन लैपटॉप स्क्रीन से सरसरी सी नज़र हटाए बोलता है, सेंटी करके बोल रहे हो? सेंटी नहीं होते, बिना शादी के बोल रहे हैं। हनीमून पैकेज बुक करवा लो। हनीमून पैकेज किसके लिए बुक करवाऊँ? आपके लिए? वाह वाह वाह, इस किस्म की बातें करने वाले लोगों को पता है क्या बोलते हैं। आर्यन की बातें सीधा शिरोज़ की दुखती रग पर असर करती हैं, जो पल पली से रह रहकर गुस्सा चढ़ाई जा रही थी। क्या बोलते हैं? आर्यन तजस्सुस से पूछता है। वाहियात, अपने अल्फाज पर जोर देते हुए शिरोज़ बोलता है। ओए कमीने, शर्म कर, बॉस हूँ मैं तेरा। लैपटॉप स्क्रीन को ज़ोर से बंद करता आर्यन गुस्से में कहता है, बॉस को शर्म आ रही है? 30 साल कमारे आदमी को कह रहा है जाकर हनीमून के लिए कमरा बुक करवाओ, और लड़की कहाँ से लाऊं मैं इसके लिए? बताएं, गूगल से? टेबल भी टेबल पर पड़े आईपैड पर जहाँ गूगल ओपन हुआ था, शिरोज दोनों हाथों से स्क्रीन की तरफ इशारा किया। आर्यन की आंखों में देखे बोलता है, लड़की तो दूर, मेरे पास लड़की का लाम भी नहीं है, और बोल रहे हैं हनीमून पैकेज बुक करवाओ। कहते ही गर्दन झटके अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ लेता है और लैपटॉप टेबल से उठाए सोफे पर रखता है। अच्छा बस, इतना सेंटी क्यों हो रहे हो? आर्यन बेजार अंदाज में शिरोज की कमर पर थप्पड़ मारते हुए इसे अपनी तरफ मुतवज्जा किए कहता है, अब भी ये पूछ रहे हैं आप? हद है, अफसोस है। शिरोज गर्दन मोड़े आर्यन की जानिब देखते हुए हैरानगी से कहता है, इंतहाई मनहूस लग रहे हो इस वक्त, मुंह बंद कर लो अपना। इतनी गंदी शक्ल बनाए शिकायत करने से बेहतर है जाकर लड़की ढूंढ लो अपने लिए। आर्यन हाथ से लाना दिए शिरोज को बोला, जो गुस्सीली नजरों से इसे घूर रहा था। हाँ बिल्कुल, मेरे लिए तो लड़कियां सड़क पर फूल लिए खड़ी होंगी ना, कि शिरोज आएगा और हम इससे पट जाएंगी एक ही रात में। कहाँ से लड़की ढूंढूं मैं? लैपटॉप को बंद करता आर्यन की जानिब रुख किए इसकी आंखों में देख कर कहता है, कहीं से भी ढूंढो, मुझे क्या? ढूंढने का काम तुम्हारा है, मेरा नहीं। आर्यन पुरसुकून अंदाज में कंधे उचकाते हुए बोला और वापस लैपटॉप की जानिब मुतवज्जा हो जाता है। वो लैपटॉप पर इसी होटल के बारे में देख रहा था जहाँ जाने के लिए इसे एंट्री चाहिए थी, जो ऑनलाइन नहीं हो रही थी। हाँ, ये काम भी मेरा है। आपके कामों की वजह से मेरी ये हालत है आज। बेजार सा मुंह बनाए शिरोज़ कहते हुए वापस लैपटॉप की तरफ मुतवज्जा होता है और होटल में जाने का कोई और तरीका तलाश करता है। वो लोग सीधे तरीके से नहीं जा सकते थे, आर्यन को हर शख्स जानता है। इसके चर्चे सिर्फ इसके मुल्क में ही नहीं, बाहरी मुल्क में भी अरूज पर चलते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? आर्यन बड़ी बड़ी आंखें किए एक आईब्रो झुकाते हुए तजस्सुस से पूछता है। मतलब तो आप समझ चुके हैं अच्छे से, अगर फिर भी बोलते हैं तो मैं तफसील से बयान कर देता हूँ। नहीं, बड़ी मेहरबानी तुम्हारी, मुंह बंद कर लो अपना, शिरोज़ कहता है और आर्यन दोनों हाथ जोड़े से चुप रहने का बोलता है। हाँ, अब तो यही बोलेंगे ना आप? किसी की ज़िंदगी जो बर्बाद कर दी है, सुनेंगे क्यों अब इसकी? अपनी बीवी के नखरे उठाने की उम्र में आपकी बीवी के नखरे उठाता फिर रहा हूँ मैं। अपने बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करने की उम्र में आपकी ख्वाहिश पूरी करता हूँ। इश, डूब मरने का मकाम है मेरे लिए, पर अफसोस है मैं मर भी नहीं सकता। शिरोज़ गुस्से में कहता हुआ वापस अपने काम में मसरूफ़ हो जाता है, जबकि इसकी बातों पर आर्यन के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। अच्छा बस ना, अपनी नौटंकी बंद करो, सीधे सीधे कोई एक लड़की ढूंढो जो तुम्हें इस काम में मदद कर सके, जो तुम्हें होटल के अंदर पहुंचाए। तुम वहां जाना, अपने नाम की बुकिंग करवाना, लेकिन किसी की नज़रों में आए बगैर। होटल में कमरा तुम्हारे नाम से बुक होगा, लेकिन रहूँगा इसमें मैं। समझ आ गई मेरी बात? शहादत की उंगली उठाए हर बात तफसील से बताता हुआ आर्यन पूछता है, बात तो समझ आ गई मुझे, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा मैं वहाँ क्या मिस्टर एक्स बैंकर बनकर जाऊँगा? जो होगा तो ज़रूर, पर किसी की नज़र में नहीं आएगा। और अगर हमने वहाँ जाना है, आपने वहीं रहना है, तो बुकिंग मेरे नाम से क्यों, आप अपने नाम से भी तो करवा सकते हैं। शिरोज़ तजस्सुस के साथ पूछता है, क्योंकि वहाँ मेरा नाम सबको मालूम होगा। मैं वहाँ जिस काम के लिए जा रहा हूँ, इसमें मेरा असल नाम सबके सामने आएगा, तो मसले खड़े हो जाएंगे। मेरे पॉलिटिशियन कैरियर के लिए मैं इस काम के लिए अपना कैरियर दांव पर नहीं लगा सकता, इसीलिए तुम्हारे नाम से सब होगा। आर्यन कहते हुए सोफे से उठ खड़ा होता है और रूम में पड़े छोटे से फ्रिज की तरफ बढ़ता है। फ्रिज से पानी की बोतल निकाले वो वापस सोफे पर आता है। मुझे आप मशकूक क्यों लग रहे हैं? क्योंकि तुम खुद मशकूक इंसान हो, ब्लैक बॉक्स। आर्यन पानी की बोतल शिरोज़ की तरफ गुस्से में फेंकने लगता है, पर फेंकते फेंकते रुक जाता है। अच्छा, जब आप बाद में जाएंगे तब किसी ने आपको वहाँ देखकर पहचान लिया तो फिर मसला नहीं आएगा? आएगा, यकीनन आएगा, लेकिन जब तक मैं अपने असल नाम से वहाँ आने की एक वजह तलाश कर लूँगा, वो वजह जिसके बारे में सबको इल्म होगा।
आर्यान सोफे की तरफ बढ़ते बढ़ते अपने कदमों को रोके वो खिड़की की तरफ अपना रुख करता है। कमरे की खिड़की खोले, खिड़की के दरमियान में खड़ा होता वो पानी की बोतल लबों से लगाए बाहर के खूबसूरत मंजर को अपनी आंखों में बसाने लगता है। कैसी वजह? शिरोज आर्यान के पुश को देखते हुए तजस्सुस से पूछता हुआ सोफे से उठ खड़ा होता है। हर बात का जवाब तुम्हें अभी दे दूँ, वक्त पर बताने के लिए क्या रहेगा फिर? जब वक्त आएगा तो तुम्हें भी सबके साथ वजह पता चल जाएगी। फिलहाल तब तक के लिए इंतज़ार करो और लड़की ढूंढो। आर्यान पानी की बोतल लबों से हटाए मुड़कर शिरोज को देखते हुए मुस्कुराते हुए बोलता है। फिर से लड़की? जहन्नुम में जाने के काम कर रहे हैं किसी के दिल के अरमानों के साथ खेलकर आप। शिरोज चिड़े हुए लहजे में बोलता है।